مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو عزیزوں. میں ہمیشہ وہ باتیں سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں جو عام طور پر پاسٹر حضرات آپ کو بتانے میں ہچکچاتے ہیں یا اپنے پیٹ کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اپنی آمدنی کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور آپ کو بہت سی باتوں سے اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، اور بہت سی باتیں جو آپ کو بتائی نہیں جاتی. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں. جیسے کہ میری سابقہ ویڈیوز میں پیگنزم اور بت پرستی اور جادوگری اور اس طرح کے بہت سارے حوالوں کے بارے میں ویڈیو بنائی گئی ہیں، بپتسمے کے بارے میں کہ حقیقت میں بپتسمہ کیا ہے. آج میں ایک نیا ٹاپک لے کے آیا ہوں، اور وہ ہے کہ دعا کیسے کریں. بہت سے لوگ ہیں جن کو دعا کرنا نہیں آتی، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو دعا کرنا آتی ہے لیکن وہ ان کو دعا کرنا نہیں آتی. اور بہت سے خادمین ہیں جن کو دعا کرنا ہی نہیں آتی، اور وہ دعا کے دوران یہ ہاتھ مار مار کے اور بہت سے ایسے جوش میں آ کر اپنا ہوش کھو دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم خدا کی حضوری میں کھڑے ہیں. اور میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جائیں اور وہاں پر جج کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ایسے اس طرح کر کے بات کر کے دکھائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ بات کیسے کرتے ہیں. اور جب آپ خدا کی حضوری میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں، اپنے جوش میں اپنا ہوش بھول جاتے ہیں. میں آپ کو آج کلام کے وسیلہ سے بہت سارے حوالے بتاؤں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا. خادمین بھی کان کھول کر سن لیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ دعا کیسے کرنی ہے. اور یہ میرا میسج تمام مسیحیوں کے لیے ہے، کیونکہ 99% لوگوں کو دعا کرنا نہیں آتی کہ وہ دعا کیسے کریں. میں ایک دو حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں ان خادمین کے لیے جو حق کو ناراستی سے دباتے ہیں اور جو سچائی بیان کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور مسیحیوں کو صحیح اور عمدہ اور پاک تعلیم نہیں دیتے. یہ یرمیہ نبی کی کتاب ہے، اس کا 48واں باب ہے اور اس کی 10ویں آیت ہے. خداوند کا کام جو بے پرواہی سے کرتا ہے اور جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے ملعون ہے. یعنی کہ یہ دوسری عام سادہ تلوار نہیں ہے جو ہر کسی کے گلے پہ چلتی ہے، چلائی جا سکتی ہے، لیکن یہ کلام کی تلوار ہے کہ یہ جو بے پرواہی سے کام کرتا ہے اور اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے نا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو حق کی بات کہنے سے ڈرتا ہے اس لیے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، وہ ملعون ہے. کلام اس کو ملعون کہتا ہے. اور ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. رومیوں کا خط ہے، پولس رسول کا خط، رومیوں کا نام، اس کا پہلا ہی باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں. یہ دو حوالے آپ نوٹ فرما لیں، اور میں اب اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ دعا کیسے کی جاتی ہے. میں پوری بائبل میں سے آپ کو چیدہ حوالے بیچ میں سے دوں گا، آپ نے نوٹ کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ خدا کے لوگ کس طرح دعا کرتے تھے اور کس طرح کے طریقے اپناتے تھے خدا کی حضوری میں آنے کے لیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خدا کے لوگوں کی بات ماننی چاہیے، یا سو کالڈ پوپزم کو جو بت پرستی کرتے ہیں اور جن کو خدا کی حضوری میں آنے کا اور دعا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. پیدائش کی کتاب میں سے ابراہیم اپنے نوکر کو اپنے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لینے کے لیے بھیجتا ہے، اور جب اس کو مل جاتی ہے تو وہ نوکر جھک کر خداوند کو سجدہ کرتا ہے. آپ خود حوالہ پڑھیے گا، اور یہ پیدائش 24 باب 26ویں آیت میں لکھا ہے. لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ جب تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ہدیہ خداوند کے حضور لاؤ تو خداوند کے حضور شکر گزاری کا سجدہ کرنا. یہ استثنا کی کتاب اس کی 26ویں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے. آپ نوٹ فرماتے جائیے کہ خداوند کی حضور سجدہ کر کے ہی دعا کی جاتی ہے. پھر آگے چلیے. حنا جب خداوند کے حضور دعا کرتی ہے تو خداوند اسے اولاد دے، تو جب اس کی دعا منظور ہو جاتی ہے تو حنا خداوند کے آگے سجدہ کرتی ہے. آپ حوالہ دیکھیے سیمویل کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 28ویں آیت. پھر داؤد جب ساؤل کے ہاتھ سے محفوظ بچ نکلتا ہے تو 3 بار اوندا ہو کر خداوند کو سجدہ کرتا ہے. پہلا سیمویل 20واں باب 41ویں آیت. سلیمان جب ہیکل بنا لیتا ہے تو خداوند کے مذبح کے آگے کھڑے ہو کر اپنے گھٹنے ٹیک کر اور ہاتھ پھیلا کر خداوند سے دعا کرتا ہے. حوالہ دیکھیے دوسرا تواریخ 6 باب 12ویں اور 13ویں آیت. پھر ہیکل کی مخصوصیت کے وقت جب خدا کا گھر خداوند کے جلال سے ممور تھا تو بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے زمین تک جھک کر سجدہ اور شکر ادا کیا. دوسرا تواریخ 7واں باب اس کی 3 آیت. پھر زبور میں نویس لکھتا ہے ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور گائے گی. زبور 46 اس کی 4 آیت. 95 زبور اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں. 99 زبور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی تمجید کرو اور اس کے پاؤں کی چوکی پر سجدہ کرو، وہ قدوس ہے. زبور نویس نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرف رخ کر کے سجدہ کرنا ہے. اگر آپ نے کس طرف رخ کر کے سجدہ کرنا ہے کے حوالے دیکھنے ہیں تو آپ جلدی سے حوالے نوٹ کر لیں. زبور 5 اس کی 7 آیت،
28 زبور اس کی دوسری آیت، 29 زبور اس کی دوسری آیت اور 134 زبور اس کی دوسری آیت۔ یہ تو تھا پرانے عہد نامے سے کچھ حوالہ جات جن سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے لوگوں نے سجدہ کر کے خدا سے دعا کی۔ تو چلیں اب میں آپ کو نئے عہد نامے میں سے حوالے دے دیتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یہ متی 4 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے۔ آئیں دیکھیں یسوع مسیح کے شاگرد کیسے دعا کرتے تھے۔ اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی۔ اعمال 20 باب 36 آیت، گھٹنے ٹیکے اور سب کے ساتھ دعا کی۔ مزید لکھا ہے پولس رسول نے، ہم نے سمندر کے کنارے گھٹنے ٹیک کر دعا کی۔ اعمال کی کتاب 21واں باب 5ویں آیت، گھٹنے ٹیک کر۔ مکاشفہ کی کتاب میں بھی خدا کے حضور خداوند کو سجدہ کرنے کے حوالے ملتے ہیں، جہاں 24 بزرگوں کا ذکر ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے سامنے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے۔ مکاشفہ 4 باب اس کی 10ویں آیت۔ اور مزید چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ مکاشفہ 5واں باب اس کی 14ویں آیت۔ اب میں اپنے پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سیکھا کہ دعا کے طریقے کیا ہیں، اور اب ہم یہ سیکھیں گے کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ یسوع مسیح نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 6 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور اپنا دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے سے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ اچھا، اس سے ہم نے کیا بات سیکھی ہے؟ ایک تو ہم نے دعا کرنی ہے پوشیدگی میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں پاکیزگی کا بھی عنصر ہے کہ ہم نے زبور میں اس رکھتا ہے پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو، کہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ہی دعا کرنی ہے، ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔ خدا پاک ہے، وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ بہت سے لوگ بیڈ پہ بیٹھ کے، جہاں پہ ہم سوتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے دعا کر لیتے ہیں، اپنے بستر سے اٹھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ بیڈ کوئی پاک جگہ نہیں ہے جہاں پہ بیٹھ کے آپ خدا کو یاد کریں۔ خدا کے لیے الگ سے جگہ مخصوص کریں، خدا کے لیے الگ سے چٹائی مخصوص کریں یا دری مخصوص کریں، اس پہ بیٹھ کے آپ دعا کیا کریں۔ خدا کے لیے پاکیزگی اختیار کریں، خدا کے لیے آپ ہاتھ دھوئیں، اپنی طہارت کو مکمل کریں، اپنا منہ صاف کریں، اپنے پیر صاف کریں، اور ممکن ہو تو آپ غسل کریں۔ اور خداوند کو پاکیزگی پسند ہے، اور وہ ناپاکی کو اور گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ اور بہت سے لوگ جب پاسٹر لوگ وزٹ کرنے جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں چارپائیوں پہ ایسے ہی، وہ چارپائیاں جو غلیظ چارپائیاں ہوتی ہیں اور وہ دعا کے قابل نہیں ہوتی۔ اور آپ اس بات کو سیکھیں کہ خدا پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور وہ ناپاکی اور گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے طہارت اور صفائی کے ساتھ پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں۔ اور مزید پوشیدگی اور ہونی چاہیے دعا میں، اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اور مختصراً ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم نے سیکھا۔ پھر اب مراحل ہیں دعا کے، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ایسے دعا شروع کر دیتے ہیں، خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے ہمیں موقع دیا، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں وہ فلاں فلاں۔ ہم اپنی باتیں جو ہمیں ضروریات زندگی ہوتی ہیں وہ خدا کو گنوا دیتے ہیں۔ تو یہ دعا کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ میں آپ کو صحیح طریقہ، آپ دعائے ربانی جب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہے کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے۔ اسی طرز سے، کیونکہ خدا کی پہلے مرحلے میں خدا کی تعریف اور بڑائی ہے اور خدا کی تمجید ہے، جیسا کہ یسوع مسیح نے دعائے ربانی میں سکھایا۔ اسی لحاظ سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ تعریف، خدا کی تعریف اور حمد و ثنا ہونی چاہیے۔ پھر ہمارا دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے جب ہم اپنی انفرادی دعا کرتے ہیں، تو یسوع مسیح کے فدیہ اور نجات جو ہمارے لیے اس نے مہیا کی ہے، اس کے لیے شکریہ ادا کرنا ہے، نجات کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ پھر ہم نے اپنی ذاتی نعمتوں اور برکتوں اور بخششوں کے لیے شکریہ ادا کرنا ہے، خدا کے حضور میں شکر گزاری کرنی ہے۔ پہلے مرحلے میں خدا کی بڑائی، تعریف، اور دوسرے مرحلے میں یسوع مسیح کے فدیہ اور نجات کی شکر گزاری۔ تیسرے مرحلے میں تمام عطا کردہ نعمتوں کی شکر گزاری۔ چوتھے مرحلے میں دعا اور مناجات ہونی چاہیے، اور اس میں ایمان کا جو پلر ہے وہ لازمی ہونا چاہیے۔ پھر آخری بات جو لازمی ہے، دعا کرتے وقت ہم نے یسوع مسیح کا حوالہ دینا ہے کہ ہم یہ دعا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ چلو اس بات پہ تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو مس کر جاتے ہیں کہ تیرے ہی نام سے مانگتے ہیں۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ عزیزوں، میں نے ایک
بالکل ترتیب کے ساتھ طریقہ بتایا ہے کہ حوالوں کے حساب سے کہ خدا کے لوگوں نے کس طرح سجدہ کیا، کس طرح گھٹنے ٹیکے، کس طرح ہاتھ پھیلا کر خدا کی حضوری میں دعا کی، کس طرح طہارت کا کام کیا، اور کس طرح شکر گزاری کی، اور کس طرح جگہ مخصوص کر کے پاکیزگی کے ساتھ خدا کے حضوری میں دعا کی۔ یہ سب طریقے ہم ہر کسی کو اپنانے چاہیے۔ پھر ہم گلہ کرتے ہیں خدا کی حضوری میں، مسیحی قوم ویسے ہی اس معاملے میں بہت سست اور پیچھے ہے، ہم خدا سے گلہ کرتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں سنتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ اگر گندگی اور ناپاکی کے ساتھ خدا کی حضوری میں بیٹھیں گے تو خدا کیسے سنے گا؟ خدا تو وہاں پر ہے ہی نہیں۔ جیسے موسیٰ جب پہاڑی پر خدا سے ملنے گئے تھے تو خدا نے فرمایا تھا کہ یہ جوتا اتار دے کیونکہ یہ جگہ پاک ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ جوتے پہ کو گندگی لگی ہو یا مٹی اور لگی ہو۔ تو خدا جو پاک ہے وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر صاف اور پاک کر کے خدا کی حضوری میں آیا کریں۔ خداوند اسلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔